صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، عاجز آپ حضرات کے سامنے خصوصیت کے ساتھ امام میں اہل سنت، امام عالی مقام، امام مجدد دین و ملت، امام انوار اللہ فاروقی قدس اللہ سرہ العزیز المعروف بہد فضیلت جنگ قدس اللہ سرہ العزیز بانی جامع نظامیہ اور استاذ سلاطین دکن آصفیہ آصف جاہی سلاطین کے عرس مبارک کے مبارک اور مسعود موقع پر آپ حضرات کے سامنے امام عارف باللہ بانی جامع علیہ الرحمۃ والرضوان کی معرکۃ الآراء کتاب اور تصنیف مقاصد الاسلام کے مختصر سے تعارف اور اس کا انٹروڈکشن آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام اہل سنت امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان کی ذات مبارکہ ایسی عظیم الشان ذات پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی فکر اور نظر عطا فرمائی تھی کہ ایسی فکر اور نظر کے حامل تھے کہ آپ جب کسی چیز پر قلم اٹھاتے، جب آپ قلم اٹھاتے تو ایسا لگتا کہ آپ کا اللہ نے جو معلومات کا خزانہ مخزن علم رہا، آپ کا جو دماغ یا پھر حافظہ مخزن علم رہا، جہاں سے لفظ و بیان کا ایک کارواں سا چلا جاتا ہے۔ اردو زبان میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے زبان و بیان پر، آپ کی تحریرات پر، آپ کی تقریضات پر بس آپ پڑھتے جائیں تو حضرت کے ایک لذت، ایک سرور آپ کو حاصل ہوتا جائے گا۔ ایک علم کا سمندر بہہ رہا ہے، آپ جس کے اندر غوطہ زنی کرتے جائیں اور انسانی عقل و خرد جو ہے معوف ہوتی جائے گی۔ آپ حضرت کے جو کتب ہیں، مختلف کتابیں ہیں، پڑھتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی اہمیت اور افادیت کیا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ میں حالانکہ خاص طور پر میں نے مقاصد الاسلام کے حوالے سے آپ کو ذکر کیا، مگر حضرت کی انوار احمدی پڑھ لیں آپ اٹھا کر، اگر آپ کتاب العقل پڑھیں، افادۃ الافہام پڑھ لیں، کوئی بھی کتاب آپ جو حضرت بانی جامع علیہ الرحمۃ والرضوان نے جو لکھی ہے اس کے حوالے سے رئیس القلم علامہ ارشد القادری علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں کہ انوار احمدی کا مطالعہ کر کے میں حضرت فاضل مصنف کے تبحر علمی، وسعت مطالعہ، ذہنی استحضار، قوت تحقیق، ذہانت و نقطہ رسی اور بالخصوص ان کے جذبہ حب رسول اور حمایت مذہب اہل سنت والجماعت کی قابل قدر خصوصیات سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ کون؟ علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں۔ علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ لکھ رہے ہیں، جی چاہتا ہے کہ نو کے قلم کو آنکھوں سے لگائیں، ہونٹوں سے چومیں، دل میں اتار لیں۔ حضرت مصنف کے قلم کی روانی چشمہ کوثر کی لہراتی ہوئی موتی بن گئی۔ علم و حکمت، عشق و عرفان کے ایسے قیمتی جواہرات بکھیرے ہیں کہ ان کی جگمگاہٹ سے آنکھیں خیرہ ہونے لگتی ہے۔ علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ نے بانی جامعہ امام اہل سنت کی کتاب انوار احمدی کی جو تلخیص فرمائی ہے، اس کے آپ نے ابتدائی جو تقریض ہے، جو تعارف ہے، اس میں آپ نے تفصیل سے لکھی ہے۔ میں آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ امام اہل سنت کی جو تحریرات ہے، ہم
ایک تو نظامیین جو نظامی حضرات ہیں، ان حضرات کا حق یہ ہے کہ اپنے محسن، اور نہ صرف اپنے محسن بلکہ شہر حیدرآباد پر، بلکہ دکن پر اہل سنت والجماعت پر جو آپ نے احسانات فرمائے ہیں، ان احسانات کو ادا تو نہیں کر سکتے، مگر اس کا حق ایسے ادا ہو سکتا ہے کہ ہم اور آپ کی لکھی ہوئی کتابوں کو عام کریں، تحریرات کی شکل میں، تقریرات کی شکل میں، تاکہ چونکہ آج کا موجودہ دور انٹرنیٹ کا دورہ ہے، لوگ کتابیں پڑھنے سے زیادہ سننے کو فوقیت دے رہے ہیں، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ حضرت کی کتب کے خلاصے جو ہیں ایک جگہ جمع ہو جائے، مکمل کتاب بھی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، ساری کتاب کی کتاب جمع ہو جائے، ساتھ ہی ساتھ کم سے کم آپ کو ایک تعارف پیش کر دیا جائے تاکہ ہر کتاب کا پڑھنے والے، سننے والے کو پتہ چل جائے یہ کتاب میں یہ اہمیت ہے، اس کی خاصیت ہے، یہ پڑھا جائے، یہ ابواب ہے، یہ جلدیں ہیں، یہ آسانی کے ساتھ ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ آپ کی کتب میں مقاصد الاسلام، حقیقت الفقہ، انوار اللہ الودود، اور مسئلۃ الربا، خدا کی قدرت، انوار الحق، افادۃ الافہام، منتقبہ من الصحاح، تلخیص، فتوحات مکیہ، کتاب العقل، الکلام المرفوع، فیما یتعلق بالحدیث الموضوع جیسے بہت ساری کتابیں آپ کی پائی جاتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان کا شمار سابقہ جو ریاست تھی آصفیہ، جس کو ہم کہتے ہیں آصف جاہی ڈائنسٹی کی، ایسی ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے علم و فضل، اخلاص اور توکل سے جنوبی ہند کے علاقے کو تاریخ عالم میں ایک جاویدہ بنا دیا، علمی مرکز بنا دیا دکن کو۔ حالانکہ آپ کابل، افغانستان کی معزز ترین شخصیت شیخ شہاب الدین علی المعروف با فرخ شاہ کابلی علیہ الرحمۃ والرضوان الفاروقی کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، مگر تجدید دین اور احیاء دین کا آفتاب ایک شکل چل رہی تھی کہ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ وہ بھی فاروقی ہیں، یہ بھی ادھر بھی آ جائیں تو امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ یہ بھی فاروقی ہیں، دو فاروقی شہزادے امام حضرت فاروق، امام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ کی جو دونوں شہزادے ہیں، جو دکن پر تشریف لائیں اور دکن کی سرزمین کو ایک جنوب میں ایک شمال میں ایک جنوب میں دونوں نے ایسا علم و حکمت کے معرفت کا ایسا جام لوگوں کو پلایا کہ آج تک بھی لوگ اس سے سیراب ہو رہے ہیں، اور صبح قیامت تک کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء کے تحت ان کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میں اپنے موضوع کی طرف آ جاتا ہوں۔ آپ کو اس کا طریقہ کار بھی چونکہ آج تعارف بھی تھا، اور ساتھ ہی ساتھ امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ کی ہم اگر زندگی کا آپ تھوڑا سا مطالعہ بھی دیکھیں تو آپ کے جو قلمی خدمات تھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، پھر اس کے بعد آپ کی جو تجدیدی خدمات ہے جامع نظامیہ، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، اذن پر، رضامندی پر آپ نے اس کو قائم فرمایا ہے۔ دوسری چیز دائرۃ المعارف العثمانیہ کی بنیاد جو ہے 3 مشہور شخصیتوں کی مرہون منت ہے، امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ، دوسرا سید حسین بلگرامی علیہ الرحمہ، تیسرا ملا عبد القیوم جو جمال الدین افغانی علیہ الرحمہ کے فلسفے سے متاثر تھے۔ یہ 3 شخصیات ہیں جنہوں نے دائرۃ المعارف العثمانیہ کی بنیادیں رکھی ہے۔ اور معزز سامعین کرام، اس کے علاوہ آپ ہی کے مشوروں پر آصف جاہی لائبریری، جس کو آج سینٹرل لائبریری افضل گنج کہا جاتا ہے، یہ بھی آپ ہی کی مرہون منت ہے، اور آپ کے کارناموں میں پھر اردو یونیورسٹی دارالترجمہ یعنی عثمانیہ یونیورسٹی سے پہلے تمام درسی کتب کو اردو زبان میں منتقل کرنے کا جو کام ہوا وہ دارالترجمے کی شکل میں ہوا، دارالترجمہ بھی آپ ہی کی مرہون منت رہا ہے۔ پھر معزز سامعین کرام، جو آپ کے تجدیدی کارناموں کے جو فہرست ہے اگر آپ دیکھتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ نے مختلف مدرسے معینیہ جو اجمیر شریف میں ہے اس کا آپ نے بنیادیں بھی رکھی ہے اور اس کے لیے امداد کو جاری فرمایا۔ کئی مدارس ہیں جس کو آپ کے ذریعے سے، یعنی بیجاپور کے لے لیں، خلد آباد لے لیں، آپ مکہ مسجد کے جو مدرسہ حفاظ تھا وہ لے لیں، مدرسہ فتح پوری دلی لے لیں، اور خطیب صاحب جامع مسجد دلی جن کو آپ اپنا نذرانہ یہاں سے روانہ فرمایا کرتے، علماء مشائخین کو نذرانے دینا، پھر مدینہ پاک کے لوگوں میں جو وہاں کے جو فقراء ہوتے ہیں ان کی ضروریات کے لیے یہاں سے امداد روانہ کرنا۔ معزز سامعین کرام، ایسے تجدیدی کارنامے آپ یعنی جہاں جس مقام پر آپ نے دیکھا کہ ضرورت ہے یہاں پر کام کی،
تو آپ نے وہاں پر کام کیا. جب دیکھا مسلخ خانوں میں حلال و حرام کی تمیز نہیں ہو رہی ہے جانور کے ذبح کرنے میں، آپ نے ان کے لیے ایک کورس بنایا اور ان کے لیے تعلیمات کو لازم بنایا. ائمہ کرام موذنین کی تعلیم تربیت کے لیے امامت و خطابت کے سارے مراحل کو آپ نے متعین فرمائے. پھر علاوہ ازیں آپ نے جب دیکھا کہ سجادگان میں یعنی بارگاہوں کے جو سجادگان ہوتے ہیں، جو نگران ہوتے ہیں، مرشدین ہوتے ہیں، ان کے پاس علم کی کمی دیکھی تو ان کے لیے ایک علیحدہ آپ نے شعبہ مقرر فرمایا. تو معزز سامعین کرام، ایک نئی بٹ، جو ہم جس کو بٹ کہتے ہیں، ویٹ کرنے کا جو پیمانہ ہوتا ہے، وہ آپ نے بنایا. اور آپ نے سیہ نامے کی شکل میں جو نکاح کے طور پر میٹھی میٹھی شادیاں ہو جایا کرتی، زبانی طور پر کہہ کر لیتے، مگر جب طلاق کا مسئلہ آتا تو بڑے مسائل ہوتے، تو آپ نے سیہ نامے یعنی لکھت میں آپ نے اس کا انتظام فرمایا. آج بھی ماڈل نکاح نامہ جو بنایا گیا، اس کو بھی بانی جامعہ علیہ الرحمت والرضوان کے بنائے ہوئے اور بنیاد رکھی ہوئی ماڈل نکاح سیہ نامے تھے، اس کو نظر میں رکھ کر کے بنایا گیا. معزز سامعین کرام، ایسے کئی کارنامے آپ کے ہیں اور رہتی دنیا تک یہ قائم اور باقی رہیں گے. تو چونکہ آپ کی کتب، یہ تو ہم نے ایک مقاصد الاسلام کے 11 حصے مختصر سے آپ کے سامنے پیش کرنے کا نہج یہ ہوگا کہ کتاب کے اندر آنے والے عناوین، عنوانات کیا کیا ہے، اور اس کے کچھ خاص اقتباسات آپ کے گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. معزز سامعین کرام، امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ نے جو مختلف کتابیں لکھی ہے، اس میں جو مقاصد الاسلام ہے، بڑی اہم کتاب ہے، ایک جس کی اشاعت کو جو ہے آپ سمجھ لیں کہ لوگوں کی جو ضرورتیں تھیں، اس وقت جو مسائل چل رہے تھے، جو اس وقت کے اس وقت جتنے فتنے پائے جاتے تھے، جس قسم کا، چاہے وہ وہابیت کا ہو، قادیانیت کا ہو، یا رافضیت کا ہو، شیعت کا ہو، تفضیلیت کا ہو، ہر اس فتنے کا رد اور ضرورت کو آپ نے اس کتاب کے اندر جمع فرمایا ہے. معزز سامعین کرام، دراصل امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ کی جو تصانیف کا مطالعہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر گھر میں اس کتاب کا ہونا ضروری ہے، تسلسل کے ساتھ مکمل. یعنی پورا دین اگر کوئی سیکھنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے کافی ہے کہ وہ مقاصد الاسلام کے پورے 11 کے 11 حصے پڑھ لے. آپ سمجھ جائیں کہ ساری کی سارا دین کا جو خلاصہ ایک عام مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہ سارا کا سارا امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمت والرضوان نے اس ایک کتاب جو 11 حصوں پر مشتمل ہے، اس میں جمع فرما دیا ہے. معزز سامعین کرام، مقاصد الاسلام کے جو اہم نکات ہے، میرے سامنے خود مقاصد الاسلام ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پروفیسر عبدالحمید اکبر صاحب کی کتاب امام انوار اللہ فاروقی، چونکہ آپ نے اس کے اوپر تحقیق فرمائی ہے اور PhD وغیرہ کا، تو وہ کتاب میرے سامنے موجود ہے. اور ساتھ ہی ساتھ مرقع انوار مولانا فصیح الدین نظامی صاحب، وہ کتاب بھی میرے سامنے موجود ہے. اور کچھ مضامین ہیں جو بانی جامعہ علیہ الرحمت والرضوان کی کتب وغیرہ کے حوالے سے، فرحت علی صدیقی صاحب وغیرہ کے، تو میرے مطالعے میں جو سامنے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے خلاصہ کلام کے طور پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. سب سے پہلی چیز اس میں آپ کو ملے گا کہ تمدن و تہذیب صرف انسان ہی کا حصہ ہے، دوسری مخلوق میں، خلقت میں یہ صلاحیتیں نہیں پائی جاتی، دوسرے حیوانات وغیرہ میں. پھر دوسری چیز آپ کو ملے گی، اگر آپ اہم مضامین آپ کے سامنے میں پیش کر دوں، مسئلہ تقدیر کی تحقیق، ولایت کس کو کہتے ہیں، پھر تصوف کیا ہے، جزا، سزا، جنت، دوزخ، قیامت، یہ ساری چیزیں، جبر، قدر، جبریہ طبقہ کا معاملات کیا ہے، قدریہ کے کیا ہے، پھر اس کے بعد صوفیہ کرام کے نزدیک جو وحدت الوجود، وحدت الشہود اور وحدت الوجود، وحدت اور وحدہ کاملہ، یہ ساری چیزیں آپ نے گتیاں اسی کتاب میں مختلف اس کے ابواب میں اس کو آپ نے شامل فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا اظہار، صحابہ کرام کا، پھر تاریخ خلفائے راشدین کے بعد کی ادوار کی تاریخ، جس میں اختلافات بہت سارے ہوئے، وہ ساری تاریخ کو آپ نے اس میں جمع فرمایا. اتباع صحابہ کی ضرورت وغیرہ، یہ ساری چیزیں، یہ تحقیقی مضامین کے سلسلے کا آغاز کیا گیا، اور مقاصد الاسلام کے نام سے حضرت ممدوح کے زمانے حیات کے اس کے 11 حصے شائع کیے گئے. اور یہ انگریزوں کی اسلام دشمن تحریک کے خلاف شیخ الاسلام کا ایک یہ مجاہدانہ اقدام تھا، جس میں آپ نے وقت کی ضرورت کے تحت، اور اس میں طب وغیرہ کے حوالے سے بھی مختلف، جب آپ کو ہم حصوں پر گفتگو کریں گے علیحدہ، اس پر آپ کو یہ نظر آئے گا. آئیے مقاصد الاسلام حصے اول کی طرف بڑھتے ہیں.
یہ جو میرے سامنے کتاب ہے یہ 3rd ایڈیشن ہے مقاصد الاسلام کا. اس میں پیجز بن رہے ہیں 142 اور اس میں جو آئے گا سب سے پہلے تو جو ہے آپ کو ملے گا کہ مقاصد الاسلام کے حصے اول کے دوسرے صفحے پر حضرت مفتی عبدالحمید صاحب قبلہ علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں مقاصد الاسلام حصے اول بار سوم شائع کیا گیا جس میں ثابت کیا گیا کہ تمدن کا تعلق صرف انسانوں سے ہے اور انسانی احتیاجات کی بنا پر وجود میں آیا ہے. کائنات میں جس قدر اشیاء پیدا کی گئی سب انسان کے لیے ہے اور انسان ان کا حاجت مند ہے. انسان کو اپنی حاجت کے پورا کرنے کے لیے تمدن کا قیام ناگزیر ہے اور تمدن اس وقت تک پرامن و عافیت نہیں ہو سکتا جب تک کہ خالق کائنات کی مرضی پر گامزن نہ ہو اور مرضیات الہی پر چلنا ہی اسلام ہے. اسلام روح تمدن ہے. اسلام کے بغیر تمدن تنے بے جان ہے اور فتنہ و فساد کا مرکز بھی رہے گا. مقاصد الاسلام کے دوسرے حصوں میں ان تمام امور پر سیر حاصل گفتگو کی گئی جن کی اس وقت بھی شدید ضرورت ہے شدید ضرورت ہے اور جن کے مطالعے سے بہت سی پیدا کردہ مشکلات انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ دور ہو جائے گی اور اس کا مطلب دینی و دنیاوی فوائد کا باعث ہوگا. واللہ الہادی الی الرشاد. محمد عبدالحمید عفی عنہ شیخ الجامعہ. تو معزز سامعین کرام آپ کا یہ بتاتا ہے کہ اس میں عنوانات کی طرف اشارہ کرتا ہے. عنوانات اخلاق ہے, تمدن ہے, تہذیب ہے, ہمارا کلچر ہے, فقہ ہے, کلام وغیرہ پر آپ نے اس میں سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے. معزز سامعین کرام جو پہلا آپ نے رسالہ یا مضمون یا آرٹیکل آپ نے لکھا ہے وہ ہے ایمان اور تمدن کے حوالے سے. آپ ایمان کے لغوی معنی کی تعریف بیان فرماتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے اسلامی معنی کی تعریف بیان فرماتے ہیں. پھر آگے بڑھ کر کے آپ تفصیلاً اگر آپ صفحہ نمبر 5 صفحہ نمبر 9 یہ سارے کا سارا آپ دیکھ لیں کہ تمدن کی صلاحیت کس کو کہتے ہیں. صرف انسان ہی ہے اور جانوروں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ بھی انسانوں کو دیکھ کر ان جیسے شہر آباد کرتے ہیں وغیرہ. آپ نے ساری, حالانکہ یہ کون سا دور ہے, یہ ایکچولی جو تھیوری ہے نا اس کا میں آپ کو خلاصے کے طور پر کروں. ڈاروین تھا, ڈاروین کا ایک بڑا سائنٹسٹ تھا جس نے ڈاروین کی تھیوری یہ تھی کہ انسان جانور سے یعنی بندر تھا, بندر ہوتے ہوتے ایولیوشن ہوتے ہوتے آدمی بنا ہے, انسان بنا ہے. بندر انسان بنا ہے. بندر کا جو ہے ایولیشن یعنی ایک کے بعد ایک دور گزرتا گیا. آپ سائنس میں اگر بچوں سے پوچھ لیں گے تو آپ کو نظر آئے گا. آپ نے اس کا رد فرمایا ہے چونکہ یہ کہتا تھا کہ بھئی بندر چونکہ بعض اعضاء اور حرکات میں وہ انسان سے مشابہ ہیں اس وجہ سے آدمی جو ہے اس کی نسل سے ہے. صرف دم چھڑ جانے کی وجہ سے اس کو امتیاز حاصل ہو گیا جیسا آج کل یہ ڈاروین وغیرہ کہتا ہے. تو آپ بانی جامعہ علیہ الرحمۃ والرضوان اس کا مکمل رد فرمائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دلائل عقلیہ اور ہزارہ سال کے تجربوں سے ثابت ہے کہ سوائے انسان کے نعمت تمدن حاصل کرنے کی صلاحیت ہی کسی میں نہیں اور کیوں کر ہو اس کا منشا تو وہ بے شمار حاجتیں ہیں جو اس پر مجبور کر رہی ہے جن کا وجود سوائے انسان کے کسی میں نہیں پایا جاتا. اللہ کا خدا تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں محتاج بنا کر ایک اعلیٰ درجے کی نعمت کا افتخار بخشا جس میں ہمارا کوئی ہمسر نہیں ہو سکتا. دیکھیے یہ احتیاج کیسی قابل قدر چیز ہے کہ فقر الانبیاء فرماتے ہیں الفقر فخری. یہی احتیاج ہے کہ دین و دنیا کی نعمتیں اسی کی بدولت حاصل ہوتی ہے. صفحہ نمبر 9 جلد نمبر 1. تو معزز سامعین کرام آپ نے سب سے پہلے انسان کو انسانیت کا مقام سمجھایا, بتلایا کہ انسان کون ہے, انسان کس کو کہتے ہیں. آپ نے اس پر تفصیلی گفتگو فرمائی ہے انسان اور اس کے تمدن پر. پھر آپ نے بتایا کہ اللہ نے آدمی کے نفس ناطقہ میں 3 قوتیں, قوت ملکیہ, قوت شہویہ یا بہیمیہ یا پھر اور تیسری چیز فرمایا کہ قوت غضبیہ یا سبعیہ, یعنی یہ سارے قوتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے. تو انسان کا ایک دوسرے سے مختلف ہی ہونا اور جانوروں سے ممتاز ہونا اس پر آپ نے تفصیلی طور پر آپ نے کلام فرمایا ہے. معزز سامعین کرام اس میں جو ایک اور اہم عنوان جو میں نے ابتدا میں کہنا بھول گیا تھا, مقاصد الاسلام حصہ اول کا دوسرا اہم مضمون ہے میلاد شریف. بشر الکرام فی عمل المولود والقیام. اس مضمون میں میلاد شریف اور قیام کے ثبوت, ٹھہر کر کے صلاۃ و سلام پڑھنا اس کے ثبوت میں آپ نے مدلل بحث فرمائی. ذکر میلاد سے قبل ماحول اور منظر کی عکاسی کے ساتھ قدرتی مناظر کو اس قدر خوبصورتی کے ساتھ آپ نے پیش فرمایا ہے کہ
ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم خود اس بارگاہ بے کس پناہ میں موجود ہیں اور خود سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حمد و صلات کے بعد اولو الابصار و اہل بصیرت پر پوشیدہ نہیں کہ جب آفتاب جہاں تاب بے عالم کو اپنے نور سے معمور کرنا چاہتا ہے تو قبل طلوع طرب و سرور کا ایک بیش بہا سامان ہو جاتا ہے، جدھر دیکھیے انداز ہے اور فرحت و سرور، دل ربایانہ ساز صحرا کا خوشنما منظر دل کو وسعت آباد بنا دیتا ہے۔ معزز صاحب پھر فرماتے ہیں وحشت خیز پہاڑوں کا سما بھی دلوں کو لبھانے لگتا ہے، نسیم کی مستانہ خیز رفتار ہر شاخ و برگ کو وجد میں لاتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا دم بدم قالب میں جہاں تازہ پھونکتی جاتی۔ انداز بیان دیکھیے، گفتگو دیکھیے، زبان دیکھیے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اردو زبان کا جتنا ہندوستان میں اگر کسی نے اردو زبان کو جاویدانی اور زندگی عطا کی ہے تو وہ بانی جامعہ علیہ الرحمۃ والرضوان کی ذات مبارکہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، کہ آپ نے جلوے پیش فرمائے، اللہ نور السماوات والارض کے ساتھ، پھر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب منیر کے ساتھ آپ نے اس حدیث پاک کو ملایا، اور اس مضمون کے لیے مواہب لدنیہ، شفا شریف، قاضی ایاز و قصائص کبریٰ، یہ ساری کتابوں کا لب لباب آپ نے ایک جگہ جمع فرما دیا۔ آپ نے کئی روایتیں اس میں جمع فرمائی۔ آپ فرماتے اب سنیے کہ اس معنوی اور اصلی نور کے طلوع کے وقت عالم غیب و شہادت میں کس قدر اہتمام ہوا تھا۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے حضرت کی ولادت باسعادت کے وقت مجھ سے ایسا نور نکلا اس سے تمام عالم منور ہو گیا، چنانچہ شام کے محلات مکانات مجھے نظر آنے لگے۔ صفحہ نمبر 35۔ معزز سامعین کرام، آپ نے پھر اس کے بعد روز میلاد کو عید ہونے پر کافی شواہد اور دلائل آپ نے دیے جس سے شکوک و شبہات جو دور ہوتے ہیں آپ نے اس کا ازالہ فرمایا اور اس کا رد بھی فرمایا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ذکر میلاد عید الاعیاد کیوں کہا جاتا ہے، آپ نے اس میں اعتراضات کرنے والوں کا رد فرمایا۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے بعض معاصرین خود فرما رہے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہمارے بعض معاصرین اس رسالے کی چند حدیثوں کو درایت کے شکنجے میں ضرور کھینچیں گے، مگر چونکہ اس میں ہمارے ہم مشربوں کی طرف روئے سخن ہے اس لیے ان کے شبہات کی طرف توجہ نہیں کی گئی۔ اس پر بھی اگر شوق ہو تو ہم نے کتاب العقل، حقیقت الفقہ اور افادۃ الافہام وغیرہ میں بحث درایات تفصیل سے لکھی ہے، اس میں ملاحظہ فرمائیں۔ امید ہے کہ اہل انصاف کو اس سے تسکین ہوگی۔ صفحہ نمبر 68۔ معزز سامعین کرام، حضور بانی جامعہ علیہ الرحمۃ والرضوان نے پھر تفصیل آگے فرماتے ہیں، یہ دیکھا جائے کہ مولود شریف میں کیا کام ہوتے ہیں اور وہ شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے۔ بڑے کام یہ ہیں اظہار سرور تعین وقت، قصائد نعتیہ کا پڑھنا، تقسیم شیرنی اور بخور کا جلانا وغیرہ۔ اظہار سرور کا حال سنیے کہ باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الفریحین، یعنی فرحت والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، دوست نہیں رکھتا، مگر فضل اور رحمت پر فرحت کا حکم بھی دیتا ہے، جیسا قرآن میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ پھر تیسرا عنوان آپ نے تحقیق الایمان کے حوالے سے لکھا۔ اس مضمون میں آپ نے ایمان اور کامل ایمان والے کے لیے دلائل و براہین، یعنی ایمان والا کون ہے، کامل ایمان والا کون ہے، آپ نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی۔ پھر آگے بڑھیں آپ تو آپ نے چوتھا جو مضمون رکھا ہے، عنوان رکھا آپ نے خدا اور رسول کی محبت، یعنی اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جو حضرت بانی جامعہ علیہ الرحمۃ والرضوان نے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک کہ پوچھا تم کتنا محبت کرتے ہو، بولے میری جان کے بعد۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ جب حضرت عمر نے فرمایا میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت فرماتا ہوں، آپ نے فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو حضرت عمر کی نے طبعی محبت کی بنا پر فرمایا تھا۔ جب بات معلوم ہوئی کہ یہاں حب اختیاری کو دخل ہے تو اختیاری حب سے فرمایا کہ اب ہر چیز حتیٰ کہ میری جان سے بھی زیادہ آپ کی جان، آپ کی ذات مجھ سے عزیز ہے۔ اس حدیث کی مختلف شرحوں میں آپ نے ابن تیمیہ کی کتاب الصارم المسلول کے حوالوں سے اس بات محبت کی تعظیم اور توقیر کو فرض بتلایا کہ اللہ کے کلام کے حوالے سے اس بات محبت رسول بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کو فرض آپ نے ثابت فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر صحابہ کرام کے واقعات کے ساتھ ساتھ ائمہ اعظام کے نزدیک بھی حب رسول کی جو اہمیت ہے اس پر آپ نے تفصیلی ذکر فرمایا اور فرماتے ہیں آخر میں الحاصل جس طرح محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واجب ہے، اسی طرح آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر، وہ مدح و ثنا بھی واجب بلکہ فرض ہے۔ صفحہ نمبر 125۔
پانچواں اور آخری مضمون آپ نے اسلام رکھا ہے، اسلام کے عنوان پر ہے۔ آپ نے اسلام کے معنی سے بحث فرمائی، اس سلسلے میں شیعہ اور معتزلہ کے خیالات جو ہیں اس کا بھی وہ بھی بتائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے ساتھ ہی ساتھ فقہاء اہل سنت والجماعت کے مذاہب کیا ہے، مختلف مذاہب کو ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام سے کیسی خلاف قیاس باتیں سنتے، اگر صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی خلاف قیاس بات سنتے تو فوراً تسلیم کر لیتے، اس لیے کہ ان کی عقلوں نے رات دن معجزات کو دیکھ کر یقین کیا تھا، یعنی عقل میں آنے والی بات نہ بھی ہوتی تو وہ مان جایا کرتے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ذکر فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دریا پر عصا ماننا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے روبرو پرندوں کا زندہ ہونا، آپ نے تمام یہ معجزات کا ذکر فرمایا۔ پھر آخر میں فرماتے ہیں دیکھیے فلما اسلما، بآواز بلند کہہ کر اسلام اسے کہتے ہیں کہ ادھر پدر مشفق اپنے جگر گوشہ کو ذبح کرنے پر مستعد خنجر بکف ہے، اور ادھر ہونہار نوجوان فرزند اپنے نازک گلے پر خنجر براں کے تلے رکھ کر کہہ رہے ہیں اے حضرت امتثال امر میں دیر نہ کیجئے، اور یہ خیال تک نہیں کہ آخر جرم ہی کیا ہے جس کی سزا دی جا رہی ہے، نہ طبیعت میں خلجان کے خواب کی باتوں پر تشدد کیسا، کسی کی معمولی عقل یہ ہرگز قبول نہیں کر سکتی کہ بے گناہ نوجوان لڑکا یوں ذبح کیا جائے، مگر سبحان اللہ کیا اسلام تھا کہ صاحبزادے نے باوجود استمزاج و مشورہ لینے کے یہ بھی نہ کہا کہ حضرت خواب کے لیے تعبیر بھی ہوا کرتی ہے، جیسے دودھ کی تعبیر علم ہے، نبی کے خلاف مرضی چوں و چرا کرنے کی مجال نہ پا کر اپنے ظاہر و باطن اور عقل کو تسلیم کرا دیا۔ تو بتلاتے ہیں اب دیکھیے اسلام کیسی چیز ہے جس کے مقابلے میں جان بھی کوئی چیز نہیں ہے سمجھی جاتی، چنانچہ صحابہ کی بھی یہی حالت تھی، کیسی سختیاں آ جائے وہ اسلام پر ڈٹے رہتے۔ صفحہ نمبر 129-130۔ آپ نے اس مضمون میں گستاخ رسول کی سزا قتل قرار فرمائی اور علماء اسلام سے ثابت فرمایا، اور اس آخری زمانے میں بھی اپنے عقل سے تفسیر کرنے والوں، جیسے مثال کے طور پر خاص طور پر آپ کا اشارہ سر سید احمد خان کی طرف ہوتا ہے، تو آپ نے ان کے بارے میں کہا کہ الغرض عقل سے خدا اور رسول کے کلام کا مقابلہ کرنا اور اپنی عقل کو ترجیح دے کر نصوص قطعیہ کا انکار کرنا، نہ تفویض ہے نہ انقیاد ہے، پھر معلوم نہیں اسلام کے کیا معنی لیے جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 132۔ معزز سامعین کرام، آپ نے ان 5 مضمونوں پر اپنی ساری کتاب کا لب لباب اور خلاصہ پیش فرمایا ہے۔ آغاز ہوا تھا انسانی تمدن، انسان کی حقیقت کیا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک پر تفصیلی آپ نے دوسرے مضمون میں تذکرہ فرمایا، تیسرا آپ نے تحقیق الایمان، ایمان کی حقیقت پر ذکر فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا اور خدا کے رسول سے محبت چوتھا عنوان تھا، اور 5واں عنوان آپ نے حضور بانی جامعہ علیہ الرحمت والرضوان نے اس میں جو آخری رکھا وہ ہے اسلام۔ اسلام کس کو کہتے ہیں، اس پر آپ نے اپنی اس پہلی حصے کو مکمل فرمایا ہے۔ جو حضرات خاص طور پہ ایک عنوان اسلام کا ٹاپک یا کوئی بھی ایک ٹاپک پڑھنا چاہتے ہیں تو خاص طور پر پہلی جلد اٹھا لیں، اٹھا کر کے اس مضمون کو کھول لیں اور پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں بانی جامعہ علیہ الرحمت والرضوان کے فیوز و برکات سے مستفید فرما اور اسے مالا مال فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔